یہ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ جو یہ حکومت ہندوستان کا آرٹیکل 370 کو قبول کرنے کو تیار تھی، آج اس کا عکس اس نے اس رپورٹ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یہ شاید اس زمانے کی رپورٹیں بنائی تھیں کہ عوام کو دکھائیں گے جی کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان 370 کرے یا 35A کرے، ہم تو ہندوستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے موقف سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم تو 370 کی باتیں کریں گے، ہم 35A کی باتیں کریں گے۔ تو آج اس کا عکس اس رپورٹ میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جہاں سے یہ ڈیٹا لیا گیا، یہ رپورٹ خود کہتی ہے کہ ٹویٹس میپ نامی ایک کمپنی سے یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا جو انالیسس کرتی ہے دنیا میں ٹویٹس کا، کہ کس نے کتنے ٹویٹ کیے، کب کیے، کہاں سے کیے، کس بیانیے پر کیے۔ یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں پر رپورٹ میں شامل کر دیا گیا کہ جناب یہ لوگ ذمہ وار ہیں۔ یہ صرف ایک بات بتانا بھول گئے کہ یہ صرف ٹویٹس کا ذکر ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ معمولی سی بات رہ گئی پیچھے کہ جی ٹویٹس بڑے ہوئے ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب ٹویٹس ہوئے، یہ نہیں بتایا کہ لکھا ہوا کیا تھا۔ کیا پاکستان کے حق میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی ناکامیوں کی بات ہو رہی تھی، اس حکومت کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی، ان نااہل وزیروں کی بات ہو رہی تھی۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، ان کا مقصد کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کو تو ٹیلی فون نہیں آ رہا، وہ مہینے سے پریشان ہے، ٹیلی فون نہیں آ رہا امریکہ کے صدر کا۔ ان کی تو زندگی میں ایک ہی پریشانی ہے، ٹیلی فون آج تک نہیں آیا۔ امریکہ بھی گئے، وہاں سے بھی کوشش کی، شاید ٹیلی فون نہیں ملا، یا نمبر نہیں ملے، لیکن ٹیلی فون ہمیں نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہو گئے کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ملک میں بات کریں اس حکومت کی کرپشن کی تو وہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، اس حکومت کی نااہلی کی بات کریں تو نیشنل سیکورٹی ایشو بن جاتا ہے۔ افغانستان میں جو آج ہماری حالت ہو رہی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اس ریجن کی مختلف طاقتوں کے ساتھ، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ یعنی آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں ہندوستان بھی اتنا ہی حصہ رکھتا ہے جتنا پاکستان رکھتا ہے۔ یعنی وہ ملک جس نے اشروں تک کروڑوں افغانیوں کو پناہ دی، اپنے ملک کے حالات خراب ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوج کے، پولیس کے، سول انتظامیہ کے، عام شہری شہید ہوئے۔ آج اس ملک کا درجہ اور ہندوستان کا درجہ، جس کا ایک آدمی افغانستان میں نہیں مرا، برابر ہے، جس کو ایک پیسے کا نقصان افغانستان سے نہیں ہوا، وہ آج پاکستان جس نے اپنی پوری معیشت دباؤ پر لگا دی۔ 40 سال سے افغانستان کی جنگ جو ہے اس کے اثرات ہم پر ہیں۔ یہ ناکامی چھپانے کے لیے آج یہ ایسی رپورٹیں، یہ رپورٹ ہیں، یہ فخریہ طور پر اس حکومت کے وزیر اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیان کر رہے ہیں۔ تو کل شاہ زیب خاندادہ صاحب نے پوچھا وزیر انفارمیشن سے کہ آپ نے یہ انالائز کیا ہے کہ کیا آتے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی شہادت ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فلانے آدمی نے یہ بات کی ہے؟ کیونکہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ، تقریباً 100 سے زائد صفحات جو ہیں، وہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں۔ تو انہوں نے بڑے آسان جواب دے دیا۔ اس حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس حکومت میں اگر کوئی مہارت ہے، کوئی کمپٹنس ہے، وہ جھوٹ بولنے میں ہے، وہ سفید جھوٹ بولنے میں ہے۔ ماشاءاللہ ایسا جھوٹ شاید ہی دنیا میں حکومت کبھی بولی ہو جو اس حکومت کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر بولتے ہیں۔ تو
جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ تو ایزمپشنز ہیں، یعنی مفروضے ہیں. مفروضے کی بنیاد پر 135 صفحے کی رپورٹ، جس میں آپ نے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو، صحافیوں کو اسرائیل اور ہندوستان کے برابر لا کھڑا کیا. یہ اس ملک کا وزیر اطلاعات اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر یہ فرما رہے ہیں. تو میں چند نام دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وطن دشمن عناصر ہیں. افراسیاب خٹک صاحب پوری زندگی گزار دی ہے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے. فرد اللہ بابر صاحب، ان کا قصور بھی جمہوریت کی بات کرنا ہے. بشرا گور صاحبہ ہیں. صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے. رحمان ملک صاحب ہیں جو سابقہ منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں. بہت سے صحافیوں کی، عظمہ بخاری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. عمار مسعود صاحب ہیں. بین سلیم صاحب ہیں، اور بہت سے صحافیوں کے نام اس کے اندر آئے ہیں. اور ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ کئی جگہ پر ہمارے وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ کا نام بھی لیا گیا ہے. یہ بات کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ متعدد کاغذات پر جو ہم نے پڑھا ہے تو ریام خان صاحبہ کا نام بھی ان ریاست دشمن عناصر میں شامل ہے. یہ آج کیفیت ہے اس ملک میں کہ جو آپ کے بعد کوئی بات کر دے، آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کرے، آپ کی معیشت کی تباہی کو ایکسپوز کرے، آپ کے سکینڈلز کو ایکسپوز کرے، آپ کی جو پالیسیز ہیں جس نے آج پاکستان کو تنہا کر دیا دنیا کے اندر، جس نے ہر دوست ملک سے ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے، جس نے کشمیر کے مسئلے پر ابہام پیدا کر دیا ہے، جس نے افغانستان جیسے مسئلے پر آج پاکستان گو مگو کی کیفیت میں ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی 8 گھنٹے کا بریفنگ ہوئی اعلیٰ ترین عسکری سطح پر پارلیمنٹ کی، جو 8 گھنٹے جاری رہی. اس میں پی ٹی ایم بھی موجود تھی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اس میں جے یو آئی بھی موجود تھی، اس میں اے این پی بھی موجود تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے کے سربراہ، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ ریاست دشمن عناصر کو افغانستان پر اور دیگر معاملات پر سیکیورٹی بریفنگ دیتے رہے ہیں. یہ ہمارے وزیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پریس کانفرنس کر کر. اگر یہ رپورٹ عام طور پہ شائع کر دی جاتی تو کم از کم یہ پوچھا جا سکتا تھا اس ادارے سے کہ بھئی تم نے کس نے اختیار دیا یہ رپورٹیں بنانے کا اور یہ شائع کرنے کا، اور ان کا مقصد کیا ہے. جو رپورٹیں مفروضے کی بنیاد پر ہوں، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور جس کمپنی سے یہ ڈیٹا لیا گیا، جو کینیڈا کی کمپنی ہے، یہ تو ہم اپنے ملک سے ڈیٹا لیتے نا. اگر ہم میں اہلیت ہوتی اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے کہ ہمارے خلاف کون عمل پیرا ہے دنیا کے اندر، کون ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. ہم اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتے. ہمیں کینیڈا کی کمپنی سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے دلچسپ کہیں یا افسوسناک کہیں یا دکھ بھری بات، کہ جب اس کمپنی سے رابطہ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ ڈیٹا نہیں بیچا ہے. یعنی ڈیجیٹل میڈیا ونگ، منسٹری آف انفارمیشن جس کی یہ رپورٹ ہے، اس کو ہم نے ڈیٹا نہیں بیچا. یعنی اور نہ انہوں نے بیچا ہے، نہ ان سے مانگا گیا ہے. یعنی یا ہم نے اس کمپنی کا ڈیٹا چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں،
یا ہم نے یہ ڈیٹا سارا خود ہی بنا لیا ہے. اس کمپنی نے اس ڈیٹا سے، جس ڈیٹا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، جس پر یہ ساری رپورٹ بنی ہوئی ہے، لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. یہ کیفیت ہے آج اس سارے معاملے کی. مقصد ایک ہے کہ جو آج اس ملک کے معاملات ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اور خصوصاً جو ہمارے افغانستان کے معاملات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے. لیکن توجہ ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کا موقف افغانستان میں کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہم پر ہوں گے. 40 سال سے زیادہ ہو گئے افغانستان کے اثرات اور بے پناہ اثرات اس ملک پر ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہم نے دی ہیں افغانستان کے مسائل کی وجہ سے. تو کیا آج اس ملک کے عوام کو، ان شہیدوں کو، ان کے ورثاء کو، اس ملک کے پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کیا پالیسی ہے، ہم آگے کیا دیکھتے ہیں، ہم کس طرح اپنے ملک کا دفاع کریں گے، کس طرح ہم تحفظ دیں گے پاکستان کے عوام کو. ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں. رپورٹوں سے اور ٹویٹوں سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے سے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ کیفیت آج پاکستان کی ہے. یہ افسوسناک حالات پاکستان کے ہیں. خرم صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، یہ اس رپورٹ کے عنوان پہ لکھا ہے کہ ڈیپ اینالیٹکس ہوئے ہیں، کہ جی گہرا تجزیہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی گمراہ کن اور غیر معتبر ہے، شوڈی ہے، کیونکہ اس میں نہ گہرائی ہے اور نہ تجزیہ ہے. کہیں دور دور تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جو پہلی ٹیکنیکل بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن اور مفروضوں پر مبنی ہے کہ یہ صرف ہیش ٹیگ کا انالیسس کیا گیا ہے کہ جی کتنے لوگوں نے اس ہیش ٹیگ کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا. رپورٹ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ انہوں نے کیا. انہوں نے ٹویٹ نہیں پڑھے، صرف جس ٹویٹ میں ہیش ٹیگ مینشن کیا گیا انہوں نے اس کو نکال کر اس کو ریاست مخالف بنا دیا. یہ ہیش ٹیگ کا بہت غیر معتبر طریقہ ہے، کیونکہ ٹویٹ نہیں پڑھا گیا کہ جس شخص نے وہ ہیش ٹیگ استعمال کیا اس نے اس کے حق میں بات کی یا اس کے خلاف بات کی، ہمیں نہیں معلوم. اور اسی وجہ سے کا نام بھی اس کے اندر آ گیا. انہوں نے رابطہ کیا تو پھر ان کو ایک ڈسکلیمر دینا پڑا جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ if an account is listed in this report, it does not always imply that the content of the tweet is anti-state. کہ اگر اس رپورٹ میں کسی اکاؤنٹ کا نام لکھا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا متن ریاست مخالف تھا. تو یہ جو 135 صفحے ہیں، یہ اگر آپ ان کو اینالائز کریں گے ان 135 میں سے 85 صفحے تو سکرین شاٹس ہیں جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا ہی نہیں. تقریباً جو ہے 64% جو رپورٹ جو ہے وہ سکرین شاٹ ٹھاپ کے، اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے کہیں بھی دور دور تک. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 666 ٹویٹس کا تجزیہ کیا گیا، اس میں سے 142 ٹویٹ صرف 3 اکاؤنٹ سے، صرف 3 اکاؤنٹ سے، یعنی 22% ٹویٹ جو ہیں وہ 3 اکاؤنٹ، اس کی بنیاد پہ اتنی بڑی رپورٹ چھاپ دی ہے ریاست مخالفت کی. اور وہ جو 3 اکاؤنٹ ہیں جو جن کا 20% جن کا حصہ ہے اس رپورٹ کے اندر، ان کے ٹوٹل فالوورز کی تعداد صرف 11,000 ہے. یہ کون سا بحران ہے 11,000 لوگوں کا جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا یہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، اصل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فاشسٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ریاست مخالف کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یاد کیجئے، میں یاد کرا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم بطور عمران خان وزیر اعظم ایران تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گرد در اندازی ہوتی ہے. یہ ریاست مخالف نہیں ہے. جب آپ نیو یارک ٹائمز کو کہتے ہیں کہ اگر مسٹر مودی کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جائے تو وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اچھا ہوگا، یہ ریاست مخالف نہیں ہے جس مودی کو آج آپ فاشسٹ اور ہٹلر کہتے ہیں.
اور ایک جو ان کی خان صاحب کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے 23 ستمبر 2019 کو کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں امریکہ میں نیو یارک میں ہے وہ انہوں نے وہاں تشریف لے کر اس گفتگو کے دوران فرمایا, اب میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں انگریزی میں, دی پاکستانی آرمی ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between, there had to be links because they trained them. اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اور ISI نے القاعدہ کو ٹریننگ دی افغانستان میں لڑنے کے لیے. اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف کہیں گے؟ پھر ستمبر 2019 میں خان صاحب تشریف لے گئے ایک سکھ کنونشن میں لاہور میں, اور وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان, اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہم جوہری ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کریں گے, جس کے اوپر ISPR کو 2 دن بعد کہنا پڑا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا ہے وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کس کو کہیں گے ریاست مخالف ہے؟ یا ابھی جب امریکہ کے ایک تفریحی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, if the Kashmir issue is settled, there will be no need for these deterrents. یعنی پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر یہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف بیانیہ کہتے ہیں؟ اصل میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جسمانی طور پر حملہ آور ہوتے تھے, کبھی پارلیمان کے اوپر, کبھی ڈنڈے لے کے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, کبھی اسلام آباد پولیس کے اوپر. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے آئین اور شہری آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہیں. انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن پر حملہ کر چکے ہیں جو جہاں صوبوں کے مالیاتی معاملات ڈسکس ہونے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ 2 دفعہ حملہ کیا ہے, یعنی وزراء پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. انہوں نے آزاد عدلیہ اور آزاد ججوں پر حملہ کیا ہے ریفرنسز فائل کر کے. انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی کس طرح بدترین, ہم اسے کہیں کہ استحصال کیا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور ابھی کہتے ہیں نا جی ہم نے پوری دنیا میں ہم میڈیا واچ کر رہے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے لندن کے اخبار گارڈین نے ایک طویل مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لندن پولیس نے وہاں کے مقیم ایسے لوگ جو پاکستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک شخص کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے اور ایک طویل لسٹ ہے جس میں نہ صرف یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بلکہ پاکستان کے معتبر ترین پروفیسرز, ریسرچرز شامل ہیں. ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اس میں پھر لکھا گیا اس مضمون میں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر صرف ان آوازوں کو دبانا نہیں چاہتی بلکہ ملک سے باہر بھی ان کو دبانا چاہتی. تو محترم حضرات, یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں ایسے جماعتیں جو اصل میں ریاست مخالف ہیں, جنہوں نے پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے, وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ جماعتیں مسلم لیگ نون جیسی اور دوسری جماعتیں جو آئین کے اوپر عملداری کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ریاست مخالف کہا جا رہا ہے. ہم اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ اپنے حقوق کا دفاع ریاست مخالف نہیں ہے. آئین پاکستان پر عملداری کا مطالبہ ریاست مخالف نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. آئین میں درج بنیادی شہری حقوق کے لیے جدوجہد کرنا, آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کے اغوا کردہ جو ممبران ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. تو ریاست مخالف وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کے
आवाज उठाने वालों को, इख्तलाफ करने वालों को कुचल रहे हैं। असल रियासत की मुखालफत वो है जिसके मुर्तकिब इमरान खान, उनके वुज़रा, उनकी हुकूमत रोजाना होती है। मेरे दाएं और बाएं दो हजरात वो बैठे हैं जिनको कई कई महीने डेथ सेल में रखा गया है। तो पाकिस्तानी शहरियों के और फिर कोर्ट ने इनको जब जमानतें दी तो उसमें लिखा गया कि इनके हकूक कुचले गए हैं। अपने शहरियों के हकूक कुचलना रियासत की मुखालफत है। तो ये जो रिपोर्ट है, हकीकत है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कदर है, वो उतनी भी नहीं जितनी इन कागजों की वैल्यू है। ये सिर्फ जो गंभीर हालात हैं अफगानिस्तान में, जो गंभीर खारजा पॉलिसी का इनहदाम हुआ है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में, ये उससे तवज्जो हटाने की एक मजमूम कोशिश है। लेकिन मजमूम कोशिश भी ऐसी है जो पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों को, हकूक का मुतालबा करने वालों को, वो लोग जो पहले ही कुचले हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हिस्से में हैं, उनको ये कहना कि वो रियासत मुखालिफ है, ये फाशिज्म है। और हम इसके खिलाफ बरसरे पैकार हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा एक ही है कि हम आइन पर अमलदारी चाहते हैं। और आइन में दो बातें हैं जिस पर हम अमलदारी का सबसे ज्यादा हमारा मुतालबा है। इब्तदाइया में यह लिखा है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। और दूसरा, आइन का जो पहला बाब है जो बुनियादी शहरी हकूक, बुनियादी आइनी हकूक से मुतल्लिक है, हम उस पर अमलदारी का मुतालबा करते हैं और करते रहेंगे, कोई हमें रियासत मुखालिफ कहे या ना कहे। बहुत शुक्रिया। हाँ, वो आप क्लिप्स भी दी, देख लें जी। इमरान खान साहब का माजी जो है ना, वो काफी भी अजाब कुन है। नहीं, बस ठीक है। राणा साहब, आप क्लिप्स के बाद बोल देना। क्लिप्स जो है ये करते हैं अगर ये कवर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो मैं सब यहाँ आ जाए। नहीं, बस ठीक राणा साहब आ जाओ, आवाज साड़ी चाहिए ना। प्ले कर दें इधर। आ जाओ। वो यूं कैमरे घुमाएंगे। घुमा दिया ना। लाइनें बोल दें। चलें, जो जा रहे हैं वो कर दें। ऊंचा कर दें आवाज। PMLN जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में पहले, उसको सिर्फ 13 सीटें मिली क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब वो खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो हमारी एजेंसीज ने जो किया, अमेरिका के लोगों को अमेरिका के हाथ पर पकड़ाया, जो आफिया सदीके से किया, पता नहीं कितने वालों से किया, अडयाला की जेल से बाहर उठा के तो उनकी बेचारों के जो हालात, मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं शर्मिंदा फील करता हूं कि अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं या वो एजेंसीज नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज, और वही फौजी जनरल के सपोर्ट के अंदर 40 लोगों को मारकर 200 लोगों को गोलियां लगती, इसलिए उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी के केस नहीं होगा, कोई कत्लों के केस नहीं होंगे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है। और ये फौज जो अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, वो फौज की क्या मुस्तकबिल है? जो पाकिस्तान के तालिबान की अक्सरियत है, ये रिएक्शनरी तालिबान है, ये मिलिट्री ऑपरेशन ने इनको बनाया। What you must understand is that Osama bin Laden was trained by the ISI and CIA. The all Al-Qaeda were trained by the CIA and बाकी जो खुरम भाई ने बोला जी, जी, सवाल राणा साहब। ये बस सवाल ले लो। ठीक, इतनी संगीन रिपोर्ट है जिसमें सियासतदानों को गद्दार डिक्लेयर किया गया, साथियों को, क्या मुस्लिम लीग नून इसे आला अदलिया में चैलेंज करेगी? क्योंकि ये संगीन रिपोर्ट है। हमारी तवक्को ये है कि आला अदलिया सो मोटो नोटिस लेगी इन मामलात का, क्योंकि आज हुकूमत ये काम कर रही है। हुकूमत कह रही है कि इस मुल्क की सियासी जमातें रियासत दुश्मन है। तो जहां पर आला अदलिया एक अकामे का नोटिस ले सकती है, तो हमें पूरा यकीन है कि ऐसे मामले पर जब मुल्क के सियासी निज़ाम को तोड़ा जा रहा है, जहां मवाद मुहैया किया जा रहा है कल मार्शल लॉ आने का,
تو وہاں پر وہ ضرور نوٹس لیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اصل یہ صورتحال یہ رپورٹ جو ہے یہ افغانستان کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. افغانستان میں یہ حالات ہے کہ آج تقریباً 17 صوبوں پر بغیر کسی لڑائی کے وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی پالیسی بالکل خاموش. پاکستان کے شہری جو افغانستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے ان کو کیسے ایویکیویٹ کرنا ہے کچھ بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا اظہار فرمائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ان رپورٹوں کا مقصد، ان وزیروں کی سٹیٹمنٹس کا مقصد، وزیراعظم کی باتوں کا مقصد، جس نے کل پٹھانوں کو ایک عجیب سی قوم قرار دیا، جو حالانکہ ایک روایات جو پٹھان زینوفوبک کا لفظ استعمال کیا، جو پاکستان کے اکثر لوگ میرے سمیت نہیں جانتے کہ مطلب کیا ہے، لیکن مطلب اسے یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے، یہ آپس میں لڑتے ہیں لیکن باہر سے کوئی آ جائے تو اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پٹھان جو غیور قوم ہے اس کے بارے میں بیان دے رہا ہے. تو ان سب باتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل جو مہنگائی ہے، جو افغانستان کے حالات ہیں، جو کشمیر کے حالات ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہماری معیشت کے حالات ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جائے. اور اس کو ہٹانے کے لیے آج یہ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبران کا ذکر ہے، اس کے ہیڈ کا ذکر ہے. وہ میں نے پہلے کہا کہ سب تو باقی سب چھوڑ دیں، اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بخشا، ان کا بھی ذکر کر دیا. یہ حالات ہیں آج اس ملک کے. نہیں یہ کس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ بریفنگ تھی. وہ تو بریفنگ تھی اور وہ بریفنگ جو تھی وہ نامکمل رہی اس دن. اور اسپیکر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ غالباً کون سی ڈیٹ سے پہلے ود ان 1 ویک دوبارہ بریفنگ ہوگی. اور اس میں جو انٹرنل سیکورٹی اس دن اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکی تھی. کشمیر پہ بھی تو وہ ابھی کشمیر پہ بھی نہیں بات ہوئی تو وہ دوبارہ ڈیٹ آئی نہیں. تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوبارہ بلایا جائے جلدی. جی ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے سارے حقائق جو ہے وہ رکھے جائے. اس کے بعد ڈسکشن ہو اور وہاں سے جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ آگے چلے. جس طرح مئی 2011 میں تھی اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس ان کیمرہ بلایا گیا تھا اور بڑا ایک طویل اجلاس ہوا تھا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی طرح جوائنٹ سیشن بلایا جائے ان کیمرہ اور اس کو افغانستان کے بارے میں بریف فوری طور پر کیا جائے کیونکہ وہاں تو حالات ہر گھنٹے بدل رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا اور کیا ہے یہ؟ دیکھیں حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، خاص طور پر جہاں پر سیاسی نظام کے بارے میں بات حکومت کرے. حکومتی وزیر پارلیمان میں اٹھ کر بات کریں اس کی لحاظ حیثیت ہے، لیکن جہاں حکومت الزامات لگانے شروع کر دے اور بعد میں کہے کہ یہ باتیں مفروضے پر ہیں اور یہ رپورٹ مکمل نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں. تو اس قسم کی باتیں، مقصد کیا پھر آپ کا یہ رپورٹیں، اس قسم کی رپورٹیں بنانے کا جو جعلی ڈیٹا پر ہیں، جن کی کوئی مفروضے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں لکھا گیا جی کہ وہ کہا گیا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ اسرائیل گئے ہیں. بھائی ہم نے نہیں کہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے. مجھ سے سوال ہوا تھا کہ زلفی بخاری کیوں اسرائیل گئے ہیں، میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا گئے یا نہیں گئے، لیکن وہ تو پلاٹ بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے اسرائیل میں بھی رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے گئے ہوں. اس کے بعد زلفی بخاری بھی فارغ ہو گئے. تو عجیب سے حالات ہیں ملک کے. تو کیا واضح نہیں ہو گیا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی تھی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہیں پر پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور 2 جماعتیں اس سے الگ ہو گئیں اور دوبارہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب آگے اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کر رہی ہے. کیا اس سینیریو میں ابھی کوئی
چانس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو آپ ساتھ ملائیں اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی حتمی تحریک جو ہے اس کا آپ اعلان کریں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے سر. جی، حتمی تحریک جو ہوتی ہے وہ بن چکی ہے. پی ڈی ایم ایک حتمی تحریک ہے، اس کا ایک مقصد ہے. تحریک کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کی بات ہو گئی ہے. بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا اپنی مرضی سے. تو پی ڈی ایم اپنا سفر طے کر رہی ہے. پی ڈی ایم اپنے بیانیے کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور وہ بیانیہ آئین کا بیانیہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر اس میں یہ جماعتیں کوئی اور جماعت بھی شامل ہونا چاہے تو ان کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں، لیکن بیانیے سے اتفاق آپ کو کرنا پڑے گا، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی. شاہ صاحب، میاں صاحب کا علاج وہاں پہ جاری ہے اور اپڈیٹ کیا ہے؟ اگر علاج مکمل ہوتا ہے تو کیا جو رپورٹ آپ ہے وہ پڑھ لیں. علاج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، طبی کیا ہوا ہے اور کیا کرنا ہے، سب رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. سر یہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ گورنمنٹ کے سوشل میڈیا سیل کی طرف سے یہ چلایا جا رہا ہے کہ این اس وقت جب پی ڈی ایم کا اجلاس جاری تھا تو یہ مریم صفدر صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کا جو بیٹے کی شادی کا یہ شوشہ چھوڑا گیا، یہ مسلم نور اختلافات ثابت کرتا ہے. یہ باقاعدہ اس کو کمپین کس طرح چلایا گیا، آپ کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ میں تو اس سوچ کے بارے میں فکر کر سکتا ہوں جس کی یہ سوچ ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی.